حضور پچھلے سال ریلی میں ایک بہت بڑا مولویوں نے کانفرنس منعقد کیا تھا، تقریباً 10,000 بندے ساری دنیا سے آئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو 10,000 دعویٰ تھا، 10,000 لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی. وہ ہم نے جو گنتی کروائی تھی، گنگے حال میں میکسیمم 6,000 آدمی آتے ہیں، اور یہ جو بھی تعداد تھی اس میں بہت سی سیٹیں خالی پڑی ہوئی تھیں. اس لیے اول تو آپ نے اخبار پڑھ کے شاید یہ کہہ دیا ہے، وہ رپورٹ نکلوائیں. ہمارے آدمیوں نے جو وہاں جا کر باقاعدہ جائزہ لیا ہے، ان کا اندازہ یہ تھا، جو مجھے یاد اس وقت پڑ رہا ہے، کہ کسی قیمت پہ بھی 4,500-5,000 سے زیادہ آدمی نہیں تھے. مگر فرض کریں 10,000 تھے، چلیں پھر کیا بنے گی بات؟ تو انہوں نے بس وہی فیصلہ کیا، اب یہ مکتی کا ایک ہی راستہ ہے مسلمانوں کو تباہی سے بچانے کے، کہ اب بھائی ہمیں اپنا خلیفہ ساری دنیا میں ایک چننا ہے، انتخاب کرنا ہے. ہاں، ایک خلیفہ وہ ہوگا جو علی منہاج النبوہ قائم ہو چکا ہے، خلافت یعنی خلافت قائم ہو چکی ہے، اس پر خلیفہ فائز ہوتا ہے. ایک یہ کہتے ہیں ہم مل کر بنائیں گے، بنائیں، کھلا چیلنج ہے. مگر کیا شیعہ اور سنی باری باری بنائیں گے، یا مل کر ایک خلیفہ کو مانیں گے، خواہ سنی الیکٹ ہو جائے خواہ شیعہ الیکٹ ہو جائے؟ یہ سوال ہے. اور کیا اگر وہ جو بہت دولت مند جماعت ہے، جس کی بہت سے ملکوں میں ان کی دولت کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے، اسماعیلی فرقہ، جن کے متعلق انہوں نے ہی اسی انٹرویو میں جو انٹرویو لینے والے تھے یہ کہا کہ تعجب ہے کہ وہ تو مسلمان ہیں اور آپ لوگ نہیں. ان باتوں کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ آغا خان کو بنا لیں گے خلیفہ؟ اور جو علوی ہیں اور بہت سے ایسے فرقے جو انتہا پسند ہیں ان کے اندر، ان کو شامل رکھیں گے اس خلافت میں؟ تو اگر یہ نہیں ہے، ذکری شامل ہوں گے یا نہیں؟ شیعہ سنی اور بریلوی اور وہابی مل کر اس بات پر اتفاق کر جائیں گے کہ آئندہ سے وہابی خلیفہ ہوا کرے جو بریلویوں کی بھی قیادت کرے؟ سوچتے ہی نہیں بات، یہ جذباتی باتیں ہیں. خلافت اس طرح قائم نہیں ہوا کرتی، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوتی ہے. جب اللہ کی طرف سے ایک آنے والا آتا ہے، وہ ان سب میں سے چیدہ بندوں کو نکالتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. اس کے تابع وحدت ملی پیدا ہوتی ہے، اور وحدت ملی کے بغیر خلافت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. قرآن کریم نے جہاں خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، وہاں یہ نتیجہ نکالا آیت استخلاف میں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ تم خلافت پر قائم ہو جس کو میں نے وعدہ دیا ہے. تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ جماعت مسلمانوں کی جو خلافت پر قائم ہوگی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے اور میرے خلاف کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو اس خلافت کے تابع قبروں کو پوجا کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے، مرے ہوئے بزرگوں کو دینے کی طاقت، عطا کرنے کی طاقتوں کا حامل یقین کرنے والے بھی شامل ہوں گے. یہ کیسی بات کر رہے ہیں جو فرضی محض ایک خانق ہے اور کچھ بھی نہیں. سمجھ گئے؟ اور کر لیں جو کر نہ کر دیکھیں. اگر یہ جماعت احمدیہ خدا کے لگایا ہوا پودا یقیناً ہے بلا شک، تو سارے پاپڑ بیڑ لیں، جو چاہنا ہے کر لیں. جماعت احمدیہ کی ترقی بڑھتی چلی جائے گی، آگے سے آگے ہوتی چلی جائے گی، کبھی سے کبھی تر ہوتی چلی جائے گی. کوئی نہیں ہے جو اس راہ کو روک سکے. یہ میرا دعویٰ ہمیشہ کا، اور اس کو بدل کر دکھا دیں ناممکن ہے. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تیرا بھی کچھ دین ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی ہے. بس جماعت کی عزت دنیا میں ہر جگہ بڑھ رہی ہے، نبیوں کی عزت بھی ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر یہ کہیں کہ نہ ایسی بات نہیں، کیونکہ ان کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں،
تو ہمارا بھی وہی جواب ہے، ہاں گالیاں پڑتی ہیں پھر بھی عزت بڑھتی ہے، اور دن بدن دنیا زیادہ ان کی عظمت کی، ان کے اعلیٰ کردار کی قائل ہوتی چلی جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ کی یہ تاریخ ہے جو کھل رہی ہے، اس کو وہ بدل نہیں سکتا، سمجھ گئے؟ اور وہ جو خلافت ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں بیمار بے شک شوق سے اچھا ہے، بجائے اس کے کہ 72 سے بحثیں کریں، ایک سے بحث کر لیں گے اس کے عقیدے پوچھیں گے کہ خلیفہ مسلمین تم بتاؤ، تم بریلویوں کو کیا سمجھتے ہو، تم وہابیوں کو کیا سمجھتے ہو، تم سے کس مسلک پر بات کریں، پھر اپنی ٹیلی ویژن پہ دعوت دیں گے ان کو۔